السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آئی پلس کے مدرسے میں عبد المعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تہہ دل سے آپ کا اس مدرسے میں استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس کے کئی اسباق الحمدللہ آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ آپ کی اس کتاب کا اگلا سبق اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی کے بارے میں ہوگا۔ اسم فاعل قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم فاعل جو معروف قاعدے کے مطابق بنایا جائے۔ اسم فاعل قیاسی بنانے کا قاعدہ تیسیر المبتدی میں بتایا گیا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اسے پڑھا ہو، میں یہاں بھی ایک بار آپ کو بتا دوں کہ فعل امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں لفظ ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل قیاسی یہ بن جاتا ہے۔ بس امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں آپ ندا بڑھا دیں، نو دال ہے، تو اسم فاعل قیاسی یہ بن جاتا ہے اور اس کا معنی ہو جائے گا کرنے والا۔ مثال کے طور پر نویس مانے تو لکھ، یا با نویس تو لکھ، نویسیدن مانے لکھنا ہوتا ہے۔ اب اس سے امر حاضر کا صیغہ نویس ہے، نویس کے ساتھ آپ ندا جوڑ دیں تو ہو جائے گا نویسندہ، تو نویسندہ کا معنی ہوگا لکھنے والا۔ آپ کی کتاب میں کچھ اسم فاعل قیاسی دیے گئے ہیں اور پھر ان کی مدد سے کچھ جملے بنائے گئے ہیں۔ ہم اسم فاعل قیاسی کے معنی جانیں گے اور جو جملے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے بھی۔ اسی کے ساتھ اسم فاعل سماعی کے بھی کچھ لفظ ہیں یہاں پر، ان کا معنی ہم جانیں گے اور انہیں ملا کر کے کچھ جملے بھی بنائے گئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور باقاعدہ بورڈ پر میں اسے لکھوں گا، آپ انہیں اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں گے۔ تو میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں، جو کچھ میں بورڈ پر لکھوں آپ انہیں اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کریں۔ اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل قیاسی کے فقرے۔ دیکھیے، پہلا ہے پرندہ۔ پرندہ، پرندہ کے معنی اڑنے والا، اڑنے والا۔ یہ پریدن سے بنا ہوا ہے، پریدن کے معنی اڑنا، پر یہ فعل امر کا صیغہ واحد حاضر ہے، اس کے آگے ندا لگا دیا گیا ہے تو پرندہ بن گیا۔ پرندہ معنی اڑنے والا۔ آفرندہ، آفرندہ، آفرندہ کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ یہ آفریدن سے بنا ہوا ہے، آفرید، پھر آفرید سے جو ہے آفریدن پیدا کرنا ہوتا ہے، اسی سے جو ہے یہ آفرندہ بنا ہے۔ اس کے بعد ہے نویسند۔
नवे संदा, नवे संदा के माने लिखने वाला, नवे संदा के माने लिखने वाला। फिर है खानिंदा, खानिंदा, खानिंदा के माने पढ़ने वाला, खानिंदा माने पढ़ने वाला। यहाँ आपकी किताब में दो एक लफ्ज़ और हैं, उन्हें आप लिख लें। एक लफ्ज़ है मकबूल, मकबूल, मकबूल के माने कबूल किया हुआ, कबूल किया हुआ। उसके बाद एक और लफ्ज़ है दर, दर। देखिए हुरूफ़े मानी में से भी ये लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे ये लफ्ज़ यानी हर्फ नहीं है, हुरूफ में से नहीं है। दर जब हुरूफ में से होता है तो उसका माने में होता है में, अंदर, बीच, और जब ये इस्म होता है तो इसका माना होता है दरवाज़ा। दर माने दरवाज़ा, दरवाज़ा या चौखट। उसके बाद है महरूम, एक लफ्ज़ महरूम, महरूम के माने खाली, महरूम माने खाली। एक और लफ्ज़ है मगरदा, मगरदा, मगरदा के माने तू वापस मत कर, तू वापस मत कर। इसके बाद जो है वो इसमें फ़ाइल क़ियासी के कुछ फ़िक्रे यहाँ दिए गए हैं आपकी किताब में, हम उनका तर्जमा मालूम करेंगे। पहला जुमला है खुदा आफरींदे मा अस्त, खुदा आफरींदे मा अस्त, माने है खुदा, खुदा माने खुदा और आफरिंदा माने पैदा करने वाला, ये इसको मुज़ाफ बनाया गया है और माँ को मुज़ाफ है। तो आफरिंदा माँ हम सब का पैदा करने वाला, खुदा हम सब का पैदा करने वाला है, खुदा हम सब का पैदा करने वाला है। उसके बाद है नवे संदा दानद, नवे संदा दानद की दरनामा चेस्त, की दरनामा चेस्त। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो दर है वो दर में के माने में है, ये हर्फ है, इसका माने है में। नवे संदा माने लिखने वाला, नवे संदा, नवे संदा दानद, नवे संदा माने लिखने वाला और दानद माने जानता है, लिखने वाला जानता है, लिखने वाला जानता है कि दरनामा, नामा माने ख़त, दर माने में, दरनामा ख़त में कि
خط میں چیست کیا ہے؟ چیست کیا ہے؟ آگے کا جملہ ہے امروز پرندے خوبے دیدم۔ امروز پرندے خوبے دیدم۔ امروز کے معنی آج، اور پرندہ کے معنی اڑنے والا۔ یہاں ہم ترجمہ اس کا پرندہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے دن میں نے ایک اچھا پرندہ دیکھا۔ اس کے بعد ہے خوانندہ قرآن مجید۔ خوانندہ قرآن مجید مقبول خدا است۔ مقبول خدا است۔ یہاں مقبول کا معنی محبوب بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا خدا کا محبوب ہے۔ خدا کا محبوب ہے۔ آگے کا جملہ ہے خواہندہ را از در محروم مگرداں۔ محروم مگرداں۔ خواہندہ کا معنی ہوتا ہے مانگنے والا، مانگنے والا۔ خواہندہ معنی مانگنے والا، مانگنے والے کو۔ از در معنی دروازے سے، چوکھٹ سے، دروازے سے۔ خالی، خالی واپس مت کر۔ آگے اسم فاعل سماعی کا بیان ہے۔ اسم فاعل سماعی کے فقرے۔ اسم فاعل سماعی کے فقرے۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے یہاں دانا۔ دانا یہ ہم اکثر جو ہے اہل زبان سے سن کر کے جانتے ہیں اسم فاعل سماعی کو۔ تو دانا کے معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ دانا معنی جاننے والا۔ اس کے بعد ہے بینا۔ بینا کے معنی دیکھنے والا، دیکھنے والا۔ اس کے بعد ہے باربر۔ باربر، باربر کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، بوجھ
اٹھانے والا. پھر ہے مردم در. مردم در. مردم در کے معنی آدمیوں کو پھاڑنے والا. آدمیوں کو پھاڑنے والا. اس کے بعد ہے چاہ کن. دیکھیے یہاں پہ یہ لفظ کن نہیں ہے، کن ہے. کندیدن سے، کندیدن کے معنی ہوتا ہے اکھاڑنا، کھودنا بھی ہوتا ہے اس کے معنی. چاہ کن. چاہ کن. چاہ کے معنی ہوتا ہے کنواں اور کن کے معنی کرنے والا. مطلب اس کا ہے کنواں کھودنے والا. چاہ کن معنی کنواں کھودنے والا. ایک بڑا معروف لفظ فارسی میں ہے کوہ کن، پہاڑ کھودنے والا. آخر بیں. آخر بیں. انجام یا نتیجہ دیکھنے والا. خنداں. خنداں. خنداں کے معنی ہوتا ہے ہنسنے والا. خنداں معنی ہنسنے والا. رواں. رواں کے معنی بہنے والا، جاری. اس کے بعد ہے خوش دل. خوش دل. خوش دل کے معنی خوش رہنے والا. اور پھر ہے مزدور. مزدور. مزدور کا معنی مزدوری کرنے والا. یہاں جو فقرے بنائے گئے ہیں اس میں فاعل سماعی سے، ان میں بھی کچھ نئے لفظ ہیں تو ہم ان کا معنی بھی معلوم کر لیتے ہیں. جیسے ہے احتیاج. ایک لفظ ہے احتیاج. احتیاج کے معنی ضرورت. احتیاج معنی ضرورت. اسی طرح سے ایک لفظ ہے رنج. رنج. رنج معنی دکھ، تکلیف. ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہیے تو پڑھ دوں بھائی. رنج، شاعر کہتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. تو رنج کا لفظ شاعر نے بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے. رنج کے معنی دکھ، تکلیف. اس کے بعد راحت. راحت. راحت کے معنی آرام، سکھ. چاہ کن وہاں میں نے لکھا تھا اور بتایا تھا کہ چاہ کے معنی ہوتا ہے کنواں. آپ یہاں لکھ لیں، چاہ معنی کنواں. اور خر ایک لفظ سے آیا، خر. خر کے معنی گدھا. خر معنی گدھا. ایک اور لفظ ہے مبارک.
اس کو بہت سے لوگ مبارک بھی پڑھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، مبارک ہے۔ مبارک مانے برکت والا۔ پھر ایک اور لفظ ہے بیش۔ بیش ایک لفظ ہے بیش۔ بیش بیش کے معنی ہوتا ہے زیادہ۔ بیش مانے زیادہ۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جن کے معنی آپ نے معلوم کیے۔ اب جو ہے اس میں فاعل سماعی کے کچھ فقرے ہیں، میں انہیں لکھ رہا ہوں بورڈ پر، آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا، آپ لکھتے رہیں۔ ہے کہ تو دانا و بینا ہستی، فارسی جملے اور اردو ترجمہ۔ جملہ ہے تو دانا و بینا ہستی، احتیاج ماں نداری۔ تو دانا بنا ہستی، تو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہماری ضرورت تو نہیں رکھتا، ہماری ضرورت تجھے نہیں ہے یا تو نہیں رکھتا ہے، ہماری ضرورت تو نہیں رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد ہے آب رواں پاک است۔ آب رواں پاک است، اس کا معنی ہے آب رواں کے معنی بہتا ہوا پانی یا بہنے والا پانی۔ بہنے والا پانی پاک ہے، بہنے والا پانی پاک ہے۔ اگلا جملہ ہے تا توانی، تا توانی در رنج و راحت، در رنج و راحت خندہ باش، خندہ باش جہاں تک تو طاقت رکھے۔ تا توانی مانے جہاں تک تو طاقت رکھے، جہاں تک تو طاقت رکھے، دکھ اور سکھ میں، دکھ اور سکھ میں خوش رہ۔ ابھی اس میں جو ہے 3-4 جملے باقی ہیں، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے باقی سبق کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔